اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ سورہ حج یہ مدنی سورتوں میں ہے، جن کا شمار مدنی سورتوں میں ہوتا ہے۔ اس کی پہلی آیت کی طرف ہمیں غور کرنا ہے۔ اللہ نے کہا اے لوگوں، یا ایھا الناس، اے لوگوں، اتقوا ربکم، تم دنیا میں کسی سے ڈرتے ہو نہیں ڈرتے ہو بات الگ ہے، اتقوا ربکم، تم اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ ایک زلزلہ واقع ہونے والا ہے جو بہت بڑی اور بہت بھیانک چیز ہے۔ قیامت کی ہولناکیاں جو ہے اس سورت کی شروعات میں ہوئی۔ اللہ نے پورے مخلوقات کو، پوری انسانیت کو، مومنین سے نہیں، پوری انسانیت کو اللہ نے مخاطب کیا، اے لوگوں اس رب سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، اور ایک زلزلہ واقع ہونے والا ہے جو بہت ہی بھیانک اور بہت عظیم چیز ہے۔ کیا ہوگا اس زلزلے میں؟ اس زلزلے میں تم دیکھو گے کہ مائیں اپنی بچوں کو جو حاملہ رہیں گی، حمل وضع کر دیں گی، اتنی ہولناکی رہے گی کہ وہ دن کیا ہوگا کہ آپ دیکھو گے ہر ایک پریشانی کے عالم میں ایسا محسوس ہوگا جیسا کہ وہ نشہ کیا ہو۔ آدمی کو کیا ہوتا ہے، حد سے زیادہ پریشانی لائق ہو جائے، بال بکھرے ہوئے، آنکھ سرخ، حالت کی بے حالت ہو جاتی ہے۔ اللہ نے کہا وہ دن ایسا دن ہے جس دن مائیں اپنی حمل کو وضع کر دیں گی، ضائع کر دیں گی، اور حالت یہ ہوگی، لوگوں کی کیفیت یہ ہوگی کہ تم لوگوں کو دیکھو گے ایسے نظر آؤ گے جیسے کہ وما هم بسکارى، کہ سب کے سب نشہ کیے ہو۔ نشے سے مراد کیا ہے بھائیوں؟ پریشانی کا عالم یہ، پریشانی کا عالم یہ۔ آپ دیکھو جو آدمی حد سے زیادہ پریشان ہوتا ہے، ایسا رہتا ہے گویا کہ وہ نشہ کیا ہوا ہے، بے چین، خود میں قابو نہیں، باتیں بھی بے قابو، حرکتیں بھی بے قابو، حد سے تجاوز باتیں، حد سے تجاوز حرکتیں ایسی ہوتی ہیں۔ اللہ نے ڈرایا ہے، اے مومن بندو، اے لوگوں، تم اس زلزلے کی فکر کرو جو زلزلہ واقع ہوگا، جو قیامت کا دن واقع ہوگا، جس دن لوگوں کے لیے بہت بڑے امتحان کا دن ہوگا۔ اللہ ہمیں اس امتحان میں کامیابی نصیب فرمائے، اللہ ہمیں کامیابی نصیب فرمائے۔ اللہ نے کہا جو بغیر علم کے لوگوں سے جھگڑتا ہے وہ گویا شیطان کی اتباع کرتا ہے، جو بغیر علم کے لوگوں سے ہٹ دھرمیاں کرتا ہے، بغیر علم سے لوگوں سے باتیں کرتا ہے، بغیر علم کے لوگوں سے مجادلہ کرتا ہے، اللہ نے کہا وہ بندہ گویا شیطان کی پیروی کرنے والا ہوتا ہے۔ اور اللہ کے پاس لکھ کر کے موجود ہے، جو بندہ جو بات کہتا ہے، جو حرکت کرتا ہے، اس کے ساری کیفیت اللہ کے پاس موجود ہے۔ اور وہ کب ظاہر ہوں گے؟ جب زلزلہ واقع ہوگا، جب دنیا تباہ ہو جائے گی، سب لوگ پریشان ہوں گے، وہ اسی کیفیت میں وہ سارے اعمال نامہ ہمارے نکالے جائیں گے۔ اللہ ہمارے لیے کامیابی نصیب فرمائے، اللہ ہمارے لیے کامیابی نصیب فرمائے۔ اللہ نے مومن بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کیا تمہیں شک ہے ابھی بھی تمہیں شک ہے کہ تم اللہ کے پاس کھڑے نہیں ہوں گے؟ اللہ کے پاس کھڑے ہونے کے معاملے میں تمہیں شک ہے؟ تمہارے شک کو دور کر لو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے تمہیں مٹی سے نطفے سے جمع ہوا خون سے جو ہے ایک لوتھڑا، اور پھر اس سے ایک جسم کی صورت بیان کی، جسم کی صورت ظاہر کی، اور آپ کو ایک مدت تک رحم مادر میں محفوظ کیا، اور جب وقت آ گیا اس وقت آپ کو انسانی شکل میں باہر نکالا، اور جب باہر بھی آ گئے کسی کو بچپن میں موت آ گئی، کسی کو اللہ نے ارذل العمر بڑھاپے تک پہنچایا۔ کیا ابھی بھی تمہیں یقین نہیں کہ اللہ کے سامنے کھڑنا ہے؟ کیا ابھی بھی تمہیں یقین نہیں کہ حشر میں کھڑے ہونا ہے؟ بھائیوں یہ وہ باتیں ہیں جو دن رات ایک مومن کے دماغوں میں رہنی چاہیے۔ یہ اور بات ہے دنیا کی الجھنیں آفتوں کو ہم بہت بڑا سمجھ کر کے ان باتوں کو بھولنے کی ہم کوشش کرتے ہیں،
یاد رکھو یہ وہ باتیں ہیں جو کبھی بھلائی نہیں جا سکتی، یہ وہ باتیں ہیں جو کبھی انکار نہیں کی جا سکتی، یہ حقیقت ہے، گرچہ کہ ہم چند گھنٹوں کے لیے، چند دن کے لیے، چند ایام کے لیے، چند ہفتوں کے لیے ان باتوں کو ہم بھول جائے، ہم چاہے بھولے یا نہ بھولے، لیکن ہمیں بھی اس راستے سے گزر کرنے جانا ہے، وہاں پہ کھڑے ہونا ہے، وہاں پہ حساب دینا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا اسی صورت میں بہت سارے ایسے پیغامات ہیں جو قیامت سے متعلق ہے، جنت سے متعلق ہے، اور اسی طریقے سے کہا گیا کہ عبادت ایسی ہو جو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق ہو، جو اللہ اور رسول کے طریقے کے مطابق ہو۔ اور کبھی یاد رکھو مشرکین کے طریقے سے تم عبادت کرنا چاہو گے، ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ کیسی عبادت کیسی؟ اللہ نے کہا اگر مشرکین جیسی عبادت کرو زندگی میں، دیکھو کوئی بھی ہو سکتی ہے، ہاتھ میں ایک ڈوری باندھنا یہ بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھو بھائی اس کی مثال اللہ نے کیا پیارے انداز میں سمجھائی۔ اگر جو آدمی شرک کر کے یا مشرکین کی طرح کوئی عبادت کرتا ہے، اس کی مثال کیسی ہے؟ گویا کہ وہ آدمی آسمان سے پھینک دیا گیا، نہ اس کے لیے زمین میں مسکن ہے، نہ آسمان میں ٹھکانا ہے، ہواؤں میں گردش کرتا ہے، اور جو چیز ہلکی پھلکی ہوتی ہے پرندے اس کو اچک کر لے کر چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا مشرکین کی طرح تم اپنی عبادت کی تعبیر کرنے جاؤ گے، کوشش کرو گے کہ تمہاری عبادتیں ویسی ہو جیسے مشرکین کرتے ہیں، تمہاری عبادتیں اور تمہاری حالت بھی یہ ہوگی تم آسمان سے پھینک دیے گئے اور کوئی پرندہ تمہیں لے کر کے کہیں اور۔ بڑی پیاری مثال ہے جی۔ کیسی مثال؟ دیکھو اللہ کی عبادت کے لیے اللہ نے پورے زمین کو صاف کر دیا ہے، ہاں اس عبادت سے ہٹ کر کے کوئی اور طریقے سے ہم عبادت کریں گے۔ اللہ نے جو تعبیر بتائی کہ کوئی بھی پرندہ تمہیں اچک کر کے لے کر جا سکتا ہے، ہر آدمی آئے گا، ہر سوچ والا آئے گا، ہر خیال والا آئے گا، اپنی خیالی پیداؤ آپ کے سامنے رکھے گا، تم اس کی باتوں میں بہک جاؤ گے، چلے جاؤ گے، اور تمہاری زندگی صرف چند دن ان کی باتوں میں، چند دن ان کی باتوں میں، بالکل تمہاری زندگی ایسی ہو جائے گی جیسے کہ کوئی بے وزن چیز آسمان اور ہواؤں میں گردش کرتا ہے۔ اللہ ہمیں استقامت دے، زمین عبادت کے لیے بنائی گئی ہے، اللہ ہمیں اس زمین کا صحیح معنوں میں فائدہ حاصل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اس کے بعد اللہ نے اسی صورت میں قربانی کے تعلق سے بیان، قربانی پر ہم تفصیل سے تو جائیں گے نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں گے کہ اللہ نے کہا کہ بندوں کی قربانیاں کیا قربانیاں؟ وہی جو قربانی عید کے موقع پر ہم دیتے ہیں، جانوں کو جو قربانی دیتے ہیں، جان کی قربانی ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا یہ قربانی تمہاری ایسی قربانی ہے، تم یہ سمجھو گے کہ یہ جانور کا گوشت ہے، یہ خون ہے، یہ ہڈیاں ہیں، ہم جتنا موٹا جانور ذبح کریں گے اتنا بہترین جو ہے اتنا حصہ ملے گا۔ اللہ نے کہا یہ گوشت، یہ گوشت، یہ خون، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن اللہ کے پاس جو چیز تمہاری پہنچنے والی ہے تمہارا تقویٰ، تمہارا ایمان ہے۔ جس نیت سے، جس تقوی سے تم قربانی دیکھو، وہ تقویٰ، وہ نیت، وہ ایثار، وہ جذبہ اور وہ جذبہ عبادت اللہ کے دربار میں دیکھا جائے۔ اللہ لہذا قربانی کے سلسلے میں ان باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اسی صورت میں دعا کے اور عبادات کے آداب بتائے۔ کیا آداب بتائے؟ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے عبادت اور دعا کے آداب سکھائے ہیں۔ کرنا کیا ہے کہ اسی طریقے کو جان کر کے عبادت کرنا ہے، دعا کرنا ہے۔ اسی صورت میں اللہ نے کہا ہر امت کے لیے عبادت کے منسک کے الگ الگ طریقے ہم جو ہے بتائے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ ہمیں اسی طریقے پر ہماری عبادت ہونی ہے جو طریقہ اسلام نے بتایا ہے، ہم اپنی منمانی سے عبادات اور تحویلات بالکل نہیں کریں گے۔ اور اسی طریقے سے کہا گیا کہ اگر تمہاری زندگی میں کبھی جھوٹے خداؤں سے، جھوٹے معبودوں سے تم دعا مانگتے ہو تو تمہارے لیے ایک اللہ نے مثال دی۔ کیا مثال مانی؟ اللہ نے کہا مانگنے والا بہت کمزور ہے، مانگنے والا بہت کمزور، اور انسان مانگتا ہے اور ایسوں سے مانگتا ہے جو اس سے بھی بہت زیادہ کمزور، جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، مانگتے ہیں۔ اللہ نے کہا
مانگنے والا اور جس سے مانگا جا رہا ہے، دونوں کے دونوں کیا ہے؟ دونوں بھی کمزور ہیں۔ طاقتور ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ قدرت والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ عظمت والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ مانگنا بھی اسی عظمت والی ذات سے ہے جو عظمت والی ہے، قدرت والی ہے، قوی ہے، عزیز ہے، زبردست ہے۔ اللہ نے ایک اور بات اس صورت میں ذکر کی کہ دعائیں تو ہم نہیں کریں گے کسی اور سے الحمدللہ، لیکن عبادات بھی اسلامی طریقے پر کریں گے، اللہ ہی سے دعائیں کریں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے ایک نام رکھا۔ کیا نام مانو؟ کیا نام؟ هو سماکم المسلمین، تمہارا نام اللہ رکھ رہا ہے۔ کیا نام اللہ نے رکھا ہے؟ سماکم المسلمین، کہ تم مسلمان ہو، کہ تم مسلمان ہو۔ بھائیوں، یہ نام، یہ لقب، یہ الفاظ ہمارے لیے بہت معنی دیتی ہیں۔ اللہ نے ہمارے لیے مسلمان رکھا ہے، اس سے بہتر کہ ہم اپنے قبائلی نام سے اپنے آپ کو زیادہ منسوب کرتے ہیں۔ کوئی قریش، کوئی جو ہے شیخ، کوئی سید، زیادہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ اللہ نے سب سے زیادہ فخر والا لقب اور نام جو رکھا ہے مسلمان کا، اس سے بڑھ کر کے کوئی اور لفظ، کوئی نام نہیں ہو سکتا جس پر ہم ناز کر سکیں۔ کوئی آرگنائز، کوئی تحریک ایسی نہیں ہو سکتی جس پر ہم ناز کر سکے۔ ہم ناز کریں گے تو لیکن ہم نے اس نام پر ناز کریں گے جو اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہے۔ کون سا نام؟ مسلمان۔ کہ ہم کون ہیں؟ مسلمان۔ قرآن پر چلنے والا کون ہے؟ مسلمان۔ حدیث پر چلنے والا کون ہے؟ مسلمان۔ اللہ کو ماننے والا کون؟ مسلمان۔ رسول کو ماننے والا کون ہے؟ مسلمان۔ یہ کوئی آدمی نے نہیں رکھا، اللہ نے کہا وَسَمَّكُمُ الْمُسْلِمِينَ، تمہارا نام رکھا گیا، تمہارا نام رکھا گیا کہ تم مسلمان ہو۔ تمہیں کرنا کیا ہے؟ اللہ نے کہا 3 کام کرنا ہے۔ مسلمان نام رکھ دیے، کتنے کام کرنا؟ 3 کام کرنا۔ بہت آسان دکھیں گے بھائی یہ 3 کام، بہت آسان دکھیں گے، لیکن جب کریں گے تب پتہ چلے گا۔ نمبر 1، اللہ نے کہا کہ تم گواہ بننا ہے قوموں کے لیے، تمہیں 3 کام کرنا ہوگا۔ نمبر 1، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے بننا ہے۔ نمبر 2، آتوا الزکاۃ، صحیح معنوں میں زکات ادا بھی کرنا، حقداروں تک پہنچانا ہے۔ نمبر 3، واعتصموا باللہ، اللہ کی رسی کو پکڑنا ہے۔ اس کی رسی کو؟ اللہ کی رسی۔ کتنے کام کرنا؟ 3 کام۔ اللہ نے مسلمان نام رکھ دیا تو ہمیں کم سے کم یہ 3 کام کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ نمبر 1، نماز قائم کرنا، زکات کی پابندی، اور آخر میں اللہ کی رسی کو پکڑنا۔ اللہ کی رسی کو کہا کہ اللہ نے جو باتیں بتائی ہیں ان باتوں پر چلنا، جن سے روکا ہے بس اس سے رک جائے۔ میں نے کہا یہ بات کہنے میں بہت ہلکی ہے، معمولی ہے، لیکن جب اپنی زندگیوں میں نافذ کریں گے تب تمہیں قربانیاں دینی ہوگی۔ دنیا میں آئے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، قربانیاں دیں گے، قربانیاں دیں گے۔ پہلا کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا وہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہوگا، اللہ تمہارا مولا ہوگا۔ ونعم المولا ونعم النصیر، اس سے بہترین مولا، اس سے بہترین ساتھی، اس سے بہترین مددگار کوئی اور ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی باتیں اللہ نے سورہ حج میں، یہ بنیادی باتیں تھی جو سورہ حج میں ہم نے جانا۔ اس کے بعد ایک سورت شروع ہوتی ہے، اس سورت کا نام ہے سورۃ المؤمنون۔ یہ لفظ بھی ہمارے لیے بہت اعزاز والا ہے، بہت اعزاز والا ہے۔ بھائیو، ہم یہ وہ القاب ہے جسے ہم بھول گئے۔ ہم مسلمان ہیں یہ بھول گئے، لیکن ہم کون سے مسلک پر ہے، کون سے طریقے پر ہے، ہمارے گھر کا بچہ جانتا ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں اور ہمیں مومن بننا ہے۔ یہ سبق اور یہ سیکھ کو ہم بھول چکے ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب کرنا۔ سورۃ المؤمنون ہے کیا؟ سورۃ المؤمنون، سورۃ المؤمنون مکی سورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ 118 آیتیں ہیں سورت۔ کتنی آیتیں؟ 118 آیتیں۔ باتیں زیادہ نہیں، 4 سے 5 باتیں اس سورت میں ہم سیکھیں گے۔ کیا باتیں؟ تھوڑا انگلیوں میں نشاندہی کر رہا ہوں۔ نمبر 1، پہلی بات اللہ نے اس سورت میں ذکر کی، قد افلح المؤمنون، جو مومن بندے ہیں ان کے لیے تحقیق اور حقیقت ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ مومن بندے کے لیے کیا ہے؟ کامیابی ہے۔ مومن کے لیے کیا ہے؟ کامیابی ہے، ناکامی نہیں ہے۔
یاد رکھو بھائی، ہم مومن بن گئے، زندگی میں آزمائش آ رہی، مصیبت آ رہے، ٹھوکریں لگ رہی، گھبرانے کی بات نہیں، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا قد افلح المؤمنون، مومن بندے کامیاب ہو جائیں، مومن بندے کامیاب رہیں گے اپنی زندگی میں اور اپنے آخرت میں۔ ہاں، اس کے لیے چند شرائط اللہ نے بتائی، کامیاب ہونا ہے، اللہ نے کچھ باتیں بتائی کہ وہ مومن بندے جو کامیاب ہونے والے کون کون، معلوم ہے کون کون؟ اسی صورت میں اللہ نے کہا نمبر 1، آرام سے انگلیوں میں گنتے ہیں، اسی صورت میں اللہ نے کہا مومن بندے کامیاب ہیں۔ کون سے مومن بندے کامیاب ہیں؟ اللہ نے کہا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جن کی نمازیں خشیت سے بھری ہوتی ہیں، جن کی نمازیں خشیت اللہ کے ڈر سے بھری ہوتی ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ بندے جو بیکار کی باتوں سے، لغو باتوں سے، بےہودہ باتوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، وہ بندے اپنے زکات کے معاملے میں کبھی کوتاہی نہیں کرتے، بڑے متحرک ہوتے ہیں۔ نمبر 4، والذین هم لفروجهم حافظون، یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی بہت فکر کرتے ہیں، اپنی پاک دامنی کی بہت فکر کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، ہاں جہاں اللہ نے انہیں اجازت دی ہے ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اب یہاں سے شروع، جو اللہ کے ساتھ بغاوت کرے، جو زنا کے پیغامات کو عام کرے، جو زنا جیسی تعلیمات کو جو ہے لوگوں میں پھیلائے، اس سے وہ معاشرے کا بہت بڑا دشمن ہوتا ہے۔ کتنی باتیں ہیں؟ 1 2 3 4 4۔ نمازوں میں خشیت، بیکار باتوں سے دوری، زکات اور صدقات میں متفاعل رہنا، اور اپنی شرمگاہوں، عزت کی اور ناموس کی حفاظت کرنا۔ اس صورت کی شروعات میں اللہ نے یہ کہا۔ اس کے بعد والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، کہ یہ لوگ اپنی امانتوں میں بڑے ہی سنجیدہ ہوتے ہیں، کبھی امانت اور خیانت میں ملاوٹ نہیں کرتے، امانت کی بڑی ہی پاسدار ہوتے ہیں۔ کتنی ہوئی؟ 5۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، یہ لوگ اپنے نمازوں کے بڑے پابند ہوتے ہیں، محافظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہ لوگ کیا ہوں گے، ان کا نتیجہ کیا ہے، مقام کیا ہے؟ یہ اصل وارث ہے۔ کس کے وارث؟ الذین یرثون الفردوس، یہ حقیقت میں جنت الفردوس کے وارثین، جنت الفردوس کے وارثین کب تک رہیں گے جنت میں؟ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بننا ہے نہیں بننا ہے بھائی مومن؟ جنت الفردوس کے وارثین میں بننا ہے نہیں بننا؟ تو یہاں پر گنے چنے چھوٹے چھوٹے کام اللہ نے بتائے، نمازوں میں خشیت، زکات میں متفاعل، بیکار باتوں سے دور رہنا، امانت کو امانت سمجھنا، نمازوں کی حفاظت کرنا، اتنی وہ باتیں ہیں جو اللہ نے کہا یہ لوگ جنت کے وارثین ہوں۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے وارث بنا دے۔ اسی صورت میں آیت نمبر 50 پر 9 میں مومن بندوں کے اور صفات بتائے۔ کیا بتائے؟ نمبر 1 پہلی صفت، یہاں تک تو 5 ہو، اور صفت کیا ہے؟ والذین هم بربهم لا یشرکون، یہ بندے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون، جب کوئی اللہ کی نشانی کو دیکھتے ہیں اللہ کے ڈر سے ان کا دل معمور ہو جاتا ہے۔ بھائیوں، یہ پہلے ہم کریں گے یہ کیفیات ہماری زندگی میں آئیں گی، یہ اعمال ہم کریں گے یہ مومن کی کیفیات ہماری زندگی میں آئیں گی، اور کیا پیدا ہوگا؟ اولئک یسارعون فی الخیرات، نیک کاموں میں یہ بندے آگے آگے ہو جائیں گے۔ وہم لہا سابقون، ان کا نام، جو لوگ نیکیوں میں آگے رہنے والے ہیں، سابقون، ان لوگوں میں ان کا نام لکھا جائے گا۔ ولا نکلف نفسا الا وسعها، کسی آدمی پر اس سے طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں لادا جائے گا۔ بھائیوں، یہ مومن کی صفت ہے۔ ہمیں یہ کام شروع کے 3-4 کام کریں گے، یہ ہماری زندگی میں اثرات رونما ہوں۔ اللہ سے دعا کرو یا اللہ ہم زندگی ایسی تیسی گزار رہے، مومن بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق۔
اللہ ہماری زندگی میں مومنانہ زندگی نصیب فرمائے. اللہ ہماری زندگی میں مومنین کا رنگ نصیب فرمائے. جتنے قرآن میں بتائے ہیں یا اللہ مومنین کی صفت ہماری زندگی میں نصیب فرمائے. پہلی بات میں نے کہا اس صورت میں 4 باتیں. نمبر 1 مومنین کی صفت. نمبر 2 توحید کا اقرار. توحید کا اقرار کیا ہے؟ اللہ نے اس صورت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے آپ پوچھئے کہ زمین اور آسمان کو بنانے والا کون؟ آپ یقیناً ان کی زبانی سنیں گے اللہ کا. آپ مشرکین سے پوچھئے کہ جو آسمانی دنیا ہے، ستارے ہیں اور جتنے بھی مخلوقات ہیں اس کو کس نے پیدا کیا؟ آپ یقیناً ان کی زبانی کیا سنیں گے؟ سیقولون للہ، وہ لوگ کہیں گے اللہ. بھائی اس میں ایک نقطے کی بات ہمارے لیے، یہ مشرکین کی صفت بتائی گئی کہ مشرکین ہوتے کیسے ہیں. انہیں معلوم ہے یہ کائنات، یہ ذرات، یہ مخلوقات اللہ نے بنائے ہیں، لیکن اللہ کو ماننے کے سلسلے میں، اللہ کو جاننے کے سلسلے میں تو وہ جانتے ہیں، لیکن اللہ کو ماننے کے سلسلے میں کوتاہی کرنے لگتے ہیں. اللہ کو جاننے کے سلسلے میں وہ جانتے ہیں کہ اللہ رب ہے، کائنات کو بنایا ہے، آسمان زمین کو بنایا ہے، لیکن کوتاہی کہاں کرتے ہیں کہ اللہ ہی معبود کے لائق ہے، وہاں کوتاہی. اس میں ایک اور بات شاید کہ موضوع سے بات ہٹ جائے گی. ہمارا بھی جو ہے دعویٰ ہے کہ ساری کائنات اللہ نے بنائی، سارے مخلوقات اللہ نے بنائے، لیکن نہ جانے اس وقت ہمارا نفس کیوں غالب آ جاتا ہے جب فیصلہ کرنے کا وقت ہوتا ہے اللہ رسول کی باتوں کو ہم پیچھے رکھ دیتے ہیں، اپنا فیصلہ ہے نہیں ہمارے. اللہ ہماری حفاظت کرے. جب ہم جانتے ہیں سارے مخلوقات بنانے والا وہ ہے، صحیح فیصلہ کرنے والا بھی وہ ہے، صحیح رہنمائی کرنے والا بھی وہی، کیوں اس کی رہنمائی اس کی باتوں سے ہم روگردہ نہیں کرتے؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ دوسری بات سورۃ المومنین. تیسری بات اللہ نے مومنین میں کہا کہ یہ بات ہمارے سارے نوجوانوں کے لیے ہے جو بڑے افسوس سے کہتے ہیں ہم دنیا میں کیوں بھیجے. بڑے افسوس سے نادم ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں کھیلنے کے بعد کہتے ہیں ہم یہاں کیوں آئے. بھائی اللہ نے کہہ دیا ہے کہ دنیا اور اس کی ساری چیزیں بیکار نہیں بنائی گئی. افحسبتم، کیا تم گمان کرتے ہو انما خلقناکم عبثا، یہ سارے کے سارے بیکار پیدا ہوئے؟ یہ سورج، یہ چاند، یہ ہوا، یہ پانی، یہ غذائیں، یہ مخلوقات، یہ ضروریات کی چیزیں، یہ سہولیات، یہ جتنے بھی انسان کے استعمال کی چیزیں، اور خود انسان، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو بیکار پیدا ہو؟ اللہ نے کہا تو بیکار پیدا نہیں ہو، تیرا گمان ہے تو بیکار پیدا ہوا ہے. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کبھی زندگی میں محسوس مت کرو کہ میں زمین میں بیکار پیدا ہوا ہوں. اللہ کے پاس تمہیں لوٹ کر کے ساری زندگی کا حساب دینا ہے. کم سے کم اللہ کے پاس حساب دہی کا جذبہ لا لو، تمہاری زندگی کا مقصد تمہیں سمجھ میں آ جائے. زندگی کا مقصد سمجھ میں آ جائے کہ مجھے اللہ کے پاس جا کر کے حساب دینا. بیکار پیدا ہوئے ہم دنیا میں، اس کے لیے پیدا ہوئے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے. بھولنا نہیں ہے کبھی زندگی میں، یہ ہمارا مقصد وجود ہے، یہ ہمارا مقصد وجود ہے کہ ہم فتنوں کے لیے، فساد کے لیے، خاندان اجاڑنے کے لیے، رشتہ داروں کو بدنام کرنے کے لیے، اپنے خاندان کو بے سہارا چھوڑنے کے لیے نہیں، ہم اللہ کی عبادت کے لیے آئے. اللہ کی عبادت کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا، اس کے طریقے پر چلنا، یہ عبادت ہے. اپنے اہل و عیال کا خیال رکھنا، یہ عبادت ہے. اپنے اہل و عیال کو حلال روزی مہیا کرنا، یہ عبادت ہے. اپنی زندگی کے لمحات کو، اپنی جوانی کو اللہ کے لیے لگانا، یہ عبادت ہے. بیکار پیدا ہوئے کبھی زندگی میں خیال مت کرو ہم بیکار ہو، کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کبھی زندگی میں جائزہ لو. ہماری زندگی ایسے ہی چل رہی، صبح ہو گئی، کھا لیے، پی لیے، سورج استعمال کر لیے، سب ہو گیا، لیکن آپ حساب ڈال کر کے بیٹھو کہ ایک دن میں ہماری زندگی میں ہم کتنے ایسی چیزیں ہیں جو بہت قیمتی ہیں ہم استعمال. ہوائیں ہیں، کیا ماحول تھا 6-8 مہینے پہلے آکسیجن کے سلسلے میں 2000 کی چیز 8000 میں بیچنے والے ہی بیٹھ گئے، لیکن جان کے لیے خریدنا پڑتا تھا.
اللہ کی مخلوقات میں ایک مخلوق کو اللہ کا حکم ہوا کہ بغاوت کر دیں مخلوقات کے ساتھ، ہماری حالت یہ ہوگی، ہم بیکار نہیں پیدا ہو، دنیا کی ایسی نعمتیں ہیں، قیمتی نعمتیں ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں کہ ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں، بہت قیمتی نعمت۔ اللہ ان نعمتوں کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اللہ ان نعمتوں کی قدر کے ساتھ اس کا صحیح استعمال کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد آخری بات، کتنی باتیں ہیں سورۃ المؤمنون میں؟ 3 باتیں، ایک مومنین کی صفات، دوسرا توحید کا اقرار، تیسرا ہم بیکار پیدا نہیں ہوئے، چوتھی اور آخری بات اور آخری آیت کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم، اللہ حکم دے رہا ہے کہ آپ دعاؤں کی پابندی کیجیے۔ اس کی پابندی، دعاؤں کی پابندی، اور کیسی دعائیں؟ مغفرت طلب کرنے والی، رحم طلب کرنے والی دعاؤں کا جو ہے اللہ نے پیارے نبی کو تعلیم دی۔ اللہ نے کہا فقل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعائیں کیجیے، آپ کہہ دیجیے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب تو مجھے معاف فرما، تو مجھ پر رحم فرما، بہترین رحم کرنے والوں میں تو ہے۔ تو یہ مانگے ہم یہ دعا، نبی کو سکھائی گئی یہ دعا، یا اللہ جو ہے ہم اللہ سے مانگنا، یا اللہ تو میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، رحم کرنے والوں میں بہترین رحم کرنے والا ہے اللہ، رب اغفر لی وارحم وانت خیر الراحمین، بہت بہترین دعا۔ اور یہ دعا اللہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا کہ تم اللہ سے مانگو، رب اغفر لی وارحم وانت خیر الراحمین۔ تو یہ آخری آیت ہے سورۃ المؤمنون کی۔ اس کے بعد ایک سورت شروع ہوتی ہے، اس کا نام ہی جو ہے سورۃ النور۔ کیا نام ہے؟ سورۃ النور۔ بھائیوں میں آپ کو بتا دوں، یہ نام کے اعتبار سے نہیں، اس میں تعلیم ہی ایسی ہے جو قابل تعریف اور قابل نور ہے۔ اس کی اصل تعبیر کیا ہے؟ اس کا نام نور کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں اللہ کے نور کا ذکر ہوا ہے، اس لیے اس سورت کا نام نور ہے۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں اس سورت کی تعلیمات ایسی ہیں جس کو اپنا لیا جائے ہمارے گھر جو ہے منور ہو جائے۔ اور آپ کو بتا دوں کہ جب کوئی بچہ یا جب کوئی بچی، میں خواتین سے ہی مخاطب ہوں اس موضوع کے تعلق سے، اس سورت کے تعلق سے، بلوغت کے درجے کو پہنچتی ہے، ضروری ہے کہ کم سے کم سورہ نور ترجمے کے ساتھ اس کو سنایا جائے۔ کون سی سورت؟ کیونکہ بہت سارے ایسے آداب ہیں جو اللہ نے اس سورت میں ذکر کیے لیکن جانتے نہیں ہیں، اسی لیے ہمارا سماج تباہ ہو رہا ہے، برائیوں میں پڑ رہا ہے، زنا میں پڑ رہا ہے، ایک دوسروں پر الزام تراشی میں لگا ہوا ہے، بدنامی میں لگا ہوا ہے، ایک دوسروں کے گھرانے اور خاندان کو بکھیرنے کے سلسلے میں پڑا ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم سورہ نور میں کیا تعلیمات ہیں ہم جانتے ہیں؟ ہے کیا سورہ نور؟ دیکھو اللہ نے پہلی آیت نازل کی، یہ سورت ہے جس کو اللہ نے نازل کیا اور تمہارے لیے فرض کیا، اور ہم نے جو نازل کیے اللہ کی آیت ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ یہ پہلی آیت کا ترجمہ ہے، یہ آیتیں، یہ سورت اللہ نے اتاری تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ کیا باتیں ہیں اس سورت میں؟ کیا باتیں ہیں اس سورت میں؟ نمبر 1، پہلی بات زنا کے تعلق سے دوسری آیت شروع ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ زنا کار مرد ہو کے عورت زنا کا ارتکاب کر دے 100 کوڑے پر سائے جائے۔ یہ اور بات ہے، اس کے آداب الگ ہیں، اس کے جو ہے اطوار الگ ہے۔ بھائیوں یہ فرض اللہ نے بتائی کہ زنا کاروں کو سزا دی جائے گی، زنا کاروں کو سزا دی جائے گی، اور ایسے ہی جو ہے ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ رویہ اختیار نہیں کیا جائے۔ ہوگا کیا؟ زنا کی وجہ سے، دیکھو بھائی چھپ کر کے آپ گناہ کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ایک صاحب دوسرے صاحب کی چوری کر لے، دونوں کا نقصان ہے، یہ دونوں جو ہے قیامت کے دن باز پرس ہوں گے۔ لیکن بعض گناہ ایسے ہیں جس سے پورا سماج تباہی میں چلا جاتا ہے، جن میں سے ایک کیا ہے؟ زنا۔ پورا سماج کا سماج برائی میں چلے جاتا ہے۔ زنا کے تعلق سے اللہ نے پہلی بات کی کہ زنا کرنے والوں کو سزا دی جائے گی، اور اس کے بعد اللہ نے کہا
زنا کی قباحت کے تعلق سے کیا قباحت معلوم؟ دیکھو اللہ نے کہا، یہ قانون یاد رکھ لو، زندگی میں کبھی اس کام کی طرف آگے بھی مت بڑھنا، نتیجہ آگے دیکھ لو گے۔ اللہ نے کہا الزانی لا ينكح الا زانی و مشرکہ، اگر کوئی زانی نکاح کرنا چاہتا ہے اس کی زندگی میں زانیہ نہیں ملے گی۔ ہم سمجھتے ہیں میں کر لوں گا، میری زندگی اور مجھے اچھی بیوی مل جائے گی۔ اللہ کا قانون ہے، تم زناکار ہو، تمہاری زندگی میں تمہاری نحوست کیا ہے؟ زانیہ ہی تم۔ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ، اور زانیہ عورت کوئی ہے، گناہگار عورت کوئی ہے، یہ مت سمجھو میں چھپ چھپا کر کے کر رہی ہوں، تیرے ساتھ بھی دھوکہ ہو رہا ہے۔ إِلَّا زَانٍ، تجھے جو ملا ہے وہ بھی زنا کرنا کیا ہے؟ یہ قباحت ہے ایسی کہ ایک آدمی گیا تو دوسرا بھی ڈوبا، دو ڈوب گئے تو اس کے ساتھ چار ڈوبے، یہ ایسی برائی ہے، اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ قباحت ہمیں سمجھنا ہے، ہم اپنے دامن کو پاک رکھنا ہر ایک پر ضروری ہے، ہم اپنے دامن کو پاک رکھیں۔ ہاں زندگی میں بسا اوقات یہ معاملہ بھی آتا ہے، ہمارے سماج میں بہت زیادہ ہے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ تہمتیں لگانا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ، تہمتیں لگانا بھائیوں، نیک عورتوں پر، نیک مردوں پر تہمتیں لگا کر کے سازش رچانا ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہو گیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ ویسے شیاطین کو اللہ ان کی شرارت کا مزہ انہیں بھی چکھا دے، ویسے خبیثوں کو اللہ ان کی شرارتوں کا نتیجہ انہی کی زندگی میں نصیب فرما دے۔ ہوتا کیا ہے بھائی؟ نیک عورت ہے یا نیک مرد ہے، جس کے تعلق سے الزام تراشی میں، اس کو بدنام کرنے کے چکر میں ہم ذرہ برابر بھی فکر نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے جو بندے الزام لگاتے، اللہ نے کہا ان کے لیے 80 کوڑے مارو۔ کتنے؟ 80 کوڑے۔ گویا زنا اور الزام 20 کوڑوں کا فرق ہے۔ الزام اور زنا دونوں میں کتنے کوڑوں کا فرق ہے؟ 20 کوڑوں کا۔ وہاں پر 100 کوڑے، یہاں پر 80 کوڑے۔ دیکھو زنا کی قباحت جتنی ہے اس سے اقرب پہنچتی ہے تہمت۔ تو کبھی زندگی میں پاک خاتون، پاک مرد جو اپنے آپ کو، اپنے دامن کو جو ہے پاک رکھنا چاہتے ہیں، کبھی بدنامی میں نصیب نہ کرنا۔ اور یہ مت سمجھو کہ ہم بدنام کر دیں گے ہمارا کام نمٹ جائے گا، ہماری سہولتیں فراہم ہو جائے گی، نہیں، تمہارا گھر اجڑ جائے گا، اس وجہ سے تمہارا گھر اجڑ جائے گا۔ مظلوم کی یاد، مظلوم کی بد دعا، جس کی وجہ سے تمہارے خاندان بکھر جائیں گے۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ نے خاص کر کہا جو تہمتیں لگاتی ہیں، جو تہمتیں لگاتی ہیں ان کے لیے علاج کیا ہے کہ 100 کوڑے 80 کوڑے تو لگا دیں گے، لیکن انہیں ضروری ہے کہ وہ توبہ کریں۔ کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنا ہے۔ الا الذین تابوا، کہ وہ توبہ کرنا ہے، من بعد ذلک، اس کے بعد شرط ہے جی، جب تک توبہ نہیں کرو گے، جب تک معافی تلافی نہیں کرو گے، اس وقت تک جرم سر سے اترنے والا نہیں ہے، وہ تہمت والا جرم۔ تہمت والے جرم کے لیے اللہ نے کہا تمہارے لیے رجوع الی اللہ ہے، توبہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے انہیں رجوع کروانا ہے۔ یہ معمولی نہیں ہے جی، ہمارے بہت سارے گھرانے اور سماج کے گھرانے ٹوٹتے ہیں اس وجہ سے۔ اللہ سے دعا کرو یا اللہ ویسے شیاطین کو ہمارے گھرانے، خاندان اور زندگی کے قریب بھٹکنے سے بھی حفاظت کرنا۔ بڑے برے قسم کے شیطان ہوتے ہیں یہ لوگ۔ اس کے بعد ایک اور بات ہے کہ کوئی ہے شوہر کو کان میں کہہ دیا کہ تیری بیوی فلاں کے ساتھ جو ہے چکر چلا رہی، حالانکہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت سے نہیں ہے یہ بات کی۔ ہاں اگر کسی شوہر کو یہ بات مل جائے تو کرنا کیا؟ ہم کرتے کیا ہیں؟ بڑی بے باکی سے لفظ طلاق کہتے ہیں، مارنا، پیٹنا، گالی گلوچ دینا، اپنے مائکہ بھیجنا، پورے سماج میں عزت کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں۔ بھائیوں اللہ نے یہاں کہا ہے والذین یرمون ازواجہم، اگر
تمہاری بیویوں میں سے یا تمہاری بیویوں کے لیے تمہارے شوہروں کے تعلق سے کوئی الزام تراشی کر دیتے ہیں، تمہیں کیا کرنا ہے؟ تم جو ہے کم سے کم 4 گواہ تک، کتنے گواہ؟ 4 گواہ. ابھی جب کوشش کیے ہوئے ہیں خاندانوں میں مسئلے بہت سارا مطالبہ کیے نہیں. اور اس کے بعد ایک اور بات اللہ نے کہا، یہ الزام کے تعلق سے ایک اور بات، ہاں تم اپنے آنکھ سے دیکھ لیے اپنی بیوی کو کہ کسی اور کے ساتھ بات کرتے ہوئے کسی اور کے ساتھ، اس وقت کرنا کیا؟ اس وقت اللہ نے کیا بتائے؟ اس وقت اللہ نے یہ بتایا کہ 4 بار وہ شوہر قسم کھائے. کیا؟ سیدھا بھگائے گا نہیں، 4 بار قسم کھائے گا لوگوں کے سامنے. قسم کھاتا ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا 4 بار. اور 5ویں بار لعنت بھیجے گا کہ اس پر لعنت ہے جو میرے ساتھ جو ہے دھوکہ کرتی ہے، جھوٹ کہنے والا. ہاں ہوتا کیا ہے، شوہر یہاں پر بیٹھا ہوا ہے کہ تم جو ہے ملاقات کی، وہاں بیوی انکار کرتی ہے. اس وقت کیا کرنا ہے؟ بیوی 4 بار جو ہے قسم کھائے گی، بیوی بھی 4 بار قسم کھائے گی اور کہے گی اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر لعنت، میں جھوٹی ہوں مجھ پر لعنت. یہ نہیں کہ تو جھوٹا ہے تو تجھ پر لعنت. بھائی ہم طلاق اور خاندانوں کو بکھرنا بہت آسان سمجھتے ہیں، بہت آسان سمجھتے ہیں. حقیقت نہیں ہے یہ. اسلام نے جو قانون بتا دیے اس قانون کو ہمیں جاننا چاہیے. یہ وہ آداب ہے جو ہمارے معاشرے میں اگر کہیں کچھ ہو جائے تو ہمیں کرنا ہے. اس کے بعد فحش کے تعلق سے اللہ نے کہا برائیوں کو کبھی عام مت کرو، برائیوں کو کبھی عام مت کرو. کہ جو ایمان لا لیے اور فحش گوئی میں عام ہے ان کے لیے اللہ نے کہا دردناک عذاب ہے. کہاں کہاں عذاب ہے؟ کہ دنیا دنیا میں بھی عذاب، آخرت میں بھی عذاب. دنیا میں بھی بے عزتی، آخرت میں بھی بے عزتی. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. بہت سارے تمہارے دنوں کے بات ایسے ہیں جو تم ایک بار کر کے ایک بار سوچ کر کے تم بھول گئے، لیکن ان باتوں کو کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. اللہ نے مومن بندوں سے کہا، مومن بندوں سے یہاں ایک پیغام اس کے لیے مومنین سے، اے مومنون لا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ شیطان کے خطوات، اس کے دائرے ہیں، اس کے راستے ہیں، اس کے کچھ چیزیں ہیں، اس کے قریب مت جاؤ، اس کی اتباع مت کرو. اگر تم چلے جاؤ گے ہوگا کیا؟ کہ شیطان تمہیں 2 چیزوں کی طرف لے کر چلا جائے. کتنی چیزوں کی طرف؟ 2 چیزوں کی طرف. یاد رکھ کر کے جاؤ. یہ ایسی باتیں ہیں جو ہماری زندگی جوانی میں کٹ کر نکل گئی، ہمارے بچوں کے لیے فائدہ دینے والی چیزیں. شیطان کی باتوں میں چلو گے، خاص کر ان باتوں میں، جوانی کے مسئلوں میں، اللہ نے کہا 2 چیزوں کی طرف شیطان تمہیں لے کر جا کر کھڑا ہے. تمہاری منزل وہی ہے. نمبر 1 فحش کی طرف. کیا ہے؟ فحش، برائی، بے حیائی. نمبر 2 منکر کی طرف. تمہیں بے حیائی تک نہیں لے کر جائے گا، کم سے کم وہاں کھڑا دے گا جہاں اللہ نے منع کیا ہے جانے کے. 2 جگہ پر شیطان جو ہے ہماری منزل بنا دے. نمبر 1 بے حیائی میں، دوسرا جہاں اللہ نے منع کیا ہے وہاں پر جو ہے کھڑا دے گا. اللہ نے کہا اس کے بعد بہت سارے بندے ایسے ہیں جن پر ہمارا فضل ہوا ہے. اللہ سے ہمیشہ کیا مانگو؟ اللہ سے فضل مانگو. یا اللہ تو ہمیں رحمت کے سائے میں رکھے، اللہ تو ہمیں رحمت کے سائے میں. اس کے بعد اسی صورت میں ایک واقعہ ہے، واقعہ عفق. کیا معلوم واقعہ عفق؟ واقعہ عفق ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا تھا. غزوہ بنو المستلق، ایک جنگ سے جو ہے واپسی کا ماحول تھا. اس وقت ایک یہودی جو کافی مشہور ہے عبداللہ بن ابی السلول، یہ سارے کھیل کھیلا. عفق کیا ہے؟ واقعہ عفق کہ غزوہ بنو المستلق سے سارے صحابہ اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ یہ سارے جو ہے واپسی آ رہے ہیں. آتے ہوئے راستے میں
کسی عذر کی بنا پر حجرہ عائشہ یعنی جو لے کر جاتے ہیں وہ درمیان میں رکا دیا گیا، جو زیور کچھ جو ہے گم ہو گئی تھی، جس کی تلاشی ہو گئی۔ اس تلاشی میں سامنے صحابہ اکرام کی جماعت نکل گئی، پیچھے عائشہ رضی اللہ عنہ جو اٹھائے ہوئے تھے وہ لوگ تھے جو ہے انہیں محسوس بھی نہیں ہوا کہ عائشہ جو ہے حجرے سے اتر گئی ہے، وہ لے کر کے بھی نکل گئے۔ وہ اپنا زیور تلاش کرتے کرتے آخر کار لے کر کے آئی، دیکھے کہ مومنین کی جماعت نکل چکی۔ اب اس میں سے ایک صحابی رسول صفوان بن معطل یہ دیکھ لیے کہ المومنین یہاں ہے، کہ چلو ہماری جماعت جو ہے اس راستے سے گزری ہوئی ہے، وہیں ہم ان کی جو ہے اتباع کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ اب نکل گئے تو بھائی بہت باریکی سے سنو، یہ بات بہت اہم ہے۔ نکل گئے، ام المؤمنین کو لے کر کے جا رہے ہیں صفوان بن معطل اور عبداللہ بن امیہ السلول، یہ رئیس المنافقین، جو موقع کی طاق میں تھا کہ مسلمانوں اور قوموں کو کسی بھی طریقے سے بدنام کر، اور یہ کہہ دیا صفوان بن معطل اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے غلط بیانی پھیلا دی سارے سماج میں۔ اب اس سلسلے میں بعض صحابہ خاموش رہ گئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی بات پہنچی، پیارے نبی بھی خاموش رہے، کچھ ظاہر نہیں کیا۔ اس کے بعد بعض صحابہ تھے جو ان کی باتوں میں آ گئے تھے، جن میں سے 3-4 نام ہیں، زید بن حارثہ اور مصطح بن نصاصہ، 3-4 نام بس، کیونکہ حالات ویسے تھے 2-4 کی بات، لیکن بعد میں جو ہے اللہ نے جو ہے اس تعلق سے واضح کیا کہ مسئلہ یہ نہیں، منافقین چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے مومن بندے بدنام ہو جائے۔ یہ واقعہ ہوا، بعد میں جو ہے صحابہ اکرام جو ہے رجوع کر لیے، جو صحابہ جو ہے ان کی باتوں میں آ گئے تھے، عبداللہ بن ابی کی رجوع کر لیے، سب مسئلہ ختم ہو گیا۔ اب یہ مسئلہ جیسے ہی ختم ہوا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ خرچہ پانی ساری چیزیں مصطح بن نصاصہ کو دیتے تھے، اس چچرے بھائی تھے مصطح بن نصاصہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے چچرے، بہت کمزور تھے حالات کے اعتبار سے، تو یہ ان کے لیے جو ہے سارے انتظامات کرتے۔ لیکن جیسے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو معلوم ہو گیا کہ مصطح بن نصاصہ بھی اس مسئلے میں گھل مل گئے ہیں، وہ کیا کر دیے، مصطح بن نصاصہ کو بلا کر کے کہہ دیے آج سے جو ہے میں تمہاری مدد کے لیے کچھ کروں گا۔ اللہ نے یہاں فوری طور پر انہیں تنبیہ دی کہ تم اس طریقے سے بعض لوگوں کی باتیں میں جو باتیں آ جاتی ہیں اس کی وجہ سے ان کی ذمہ داریوں سے دستبرداری تم نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ مختصر واقعہ، پورے واقعے کا ایک مختصر بھائی، اس واقعے میں بہت سارے اسباق ہمارے لیے ہے، کیونکہ ہمارے لیے فہم صحابہ بہت اہم ہے، فہم سلف میں فہم صحابہ بہت اہم ہے۔ ہمارے دور میں ایسے واقعات پیش آ جائے، سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے، اپنی زبان کو بند رکھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اپنی زبان کو بند رکھنا ہے۔ ہاں کوئی آدمی سے اپنا آدمی کو بدنام کر رہا ہے، ہم بھی اس کے ساتھ مرچ مسالہ نہیں لگائیں گے، خاموش ہیں۔ یہ صحابہ کا منہج ہے۔ رہی بات جن کی بدنامی ہوئی ہے، کوشش یہ ہوگی کہ انہیں جو ہے کسی بھی طریقے سے بری کی جائے، یہ مومنین کی کوشش ہے۔ مومنین کی کوشش یہ ہوگی بدنامی سے بری کی جائے۔ ہاں اس سلسلے کو لے کر کے ہاں کوئی خاتون بہت ضعیف تھی، کمزور تھی، جن کے تعلق سے پورے معاشرے میں معلوم ہو گیا کہ فلاں جو ہے یہ غلط کام کرتی ہے، اس کی وجہ سے اس کو جو ہم اس کی ضروریات کے لیے کچھ انتظام کرتے ہیں، ہم نہیں روکیں گے۔ اجی انہیں غلط کر دینا، ہمیں نہیں دینا ان کو، یہ کام نہیں کرنا۔ اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، اس کے اعمال اس کے ساتھ، لیکن اس میں کوتاہی نہیں ہے۔ کم سے کم اس واقعے سے تقریباً 6-8 سبق ملتے ہیں، 3 یاد رکھیں گے ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ جو ہے ہمیں ہر وہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جس میں قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اور اس کے بعد یہاں سے جو ہے تفصیلات ہے کہ الزامات کی جو سلسلے ہیں اس کو آپ بند کرو، مومن بندوں کے آپس میں الزام تراشی مت کرو، اور اسی طریقے سے پاک غافل اور نیک بندیاں جو ہوتی ہیں انہیں بہت سارے شیطان قسم کے لوگ بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے الزام لگانے کے بعد معاشرے سے برائی کو دور کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ دور کرنا ہے۔ اس کے لیے تقریباً 8 باتیں بتائیں۔ کتنی باتیں؟ 8 باتیں، تفصیل نہیں جائیں گے، سرسری طور پر جو ہے میں گزر جاتا ہوں۔ 8 باتیں بتائیں اور اس سے ظاہر کی۔ نمبر 1،
ان تفصیلات میں برائی کو بچانا ہے، اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے بول رہا ہوں، اپنی گھروں کی حفاظت کے لیے۔ نمبر 1، اپنے بچوں کو تعلیم دو کہ جب گھر کو آئے اجازت لے کر آئے۔ پہلی تعلیم سورہ نور کی روشنی میں، اپنے گھر کو اندر آئے تو کیا کرنا ہے؟ اجازت لے کر کے آئے۔ نمبر 2، نگاہوں کی حفاظت ضروری ہے، وہ چاہے مرد ہو چاہے عورت۔ نمبر 3، عورتیں ہیں وہ بھی حفاظت کریں گی، ساتھ میں اوڑھنیوں کا استعمال کریں۔ سورہ نور کی روشنی میں بول رہا ہوں، برائیوں کو ختم کرنا، اوڑھنیوں کا انتظام کرے گی، اوڑھنیوں کا استعمال کرے گی۔ کیسے اوڑھنیاں؟ گلے میں ڈال کر کے پھیریں گی، کمر میں بند کر کے نہیں، اوڑھنیاں جو ہے اللہ نے کہا اپنے جتنے جانب ہیں اس میں جو ہے اوڑھنیاں مارے، جیسے سینے کا حصہ ہے، جیسے گردن کا حصہ ہے، ایسے اعضاء پر جو ہے اوڑھنیوں کا اہتمام کریں۔ ہمارے بچوں کو سکھاؤ، بچپن سے سکھائیں گے تب جا کر کے عمل کریں گے آگے چل کر کے، نہیں ابھی 10-12 سال کی بچی ہے نا اوڑھنی نہیں اڑائیں گے، آگے چل کر کے اوڑھنی کو بھول جائیں گے۔ اوڑھنیوں کا استعمال کریں۔ اس کے بعد کتنے ہوئے؟ 1 2 3 4، پانچویں چیز خوبصورتی ظاہر کرنے کے سلسلے میں اپنی بیوی اپنی بچیوں کو ان باتوں کی تلقین کرو۔ خوبصورتی ہر شخص کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، کوئی کپڑا بیچنے والا آ گیا اس کے سامنے خوبصورتی ظاہر کر رہے، دکان کو گئے بازار کو گئے خوبصورتی ظاہر کر رہے، نہیں۔ اللہ نے بتایا کہ تمہیں بات چیت بھی کرنا ہے، تمہارا چہرہ تمہارے ہاتھ ہے، تم ظاہر کر رہے اپنے شوہر کے سامنے خوبصورتی ظاہر کرو۔ ہاں کچھ چہرہ اور ہاتھ کا حصہ کچھ حصہ آپ ظاہر کر رہے، والد ہے ان کے سامنے ظاہر کرو، تم آپ کھڑ کے بات کر سکتی ہو، خسر ہے سسرے ہے ان کے سامنے کھڑ سکتے ہو، بات کر سکتے ہو، بھائی ہے بہنجے ہے بھتیجے ہے، اسی طریقے سے خواتین ہیں، اور بعض ایسے لوگ ہیں جو شہوت سے خالی ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے سامنے آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، باتیں کر سکتے ہیں۔ بھائیو یہ وہ آداب ہے جو ہمارے گھر کے خواتین بالکل بھول گئی، ہمیں یاد دلانا ہے۔ اس کے بعد ایک اور سبق اللہ نے بتایا، قدم پٹک پٹک کر کے نہ چلو، جو ہم مٹک کے چلنا کہتے ہیں اللہ نے قرآن میں استعمال کیا، قدم پٹک کر کے نہ چلو، اور اپنی پائل کی جھنکار کو غیر محرم کے کانوں تک پہنچنے نہ دو۔ یہ وہ باتیں ہیں جن سے ہم اپنے گھر کے خواتین کی حفاظت کر سکتے ہیں، یہ وہ باتیں ہیں خواتین اپنی عزت آبرو ناموس کی حفاظت کر سکتی ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا نکاح کا حکم دیا، نکاح کی تعلیمات پر عمل کرنے کی باتیں دی۔ یہ 9 سے 10 باتیں جو ہمارے بچوں کے لیے ہمارے گھروں کو جو ہے آباد کر سکتی ہیں، بیکار کے فتنے فسادات سے بچا سکتی ہیں۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر چلنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد اللہ نے مسجد کے کچھ آداب بتائے، مسجد میں اللہ کی تسبیح بیان کرو، پھر مومن کی صفت بتائی کہ تم ہدایت پر آنا ہے تو اللہ اس کے رسول کے طریقے پر چلو، اور گھروں کے آداب کا خاص خیال رکھو۔ گھروں کے آداب کیا ہے؟ بے دھڑک چلے جانا نہیں۔ قرآن میں 3 وقت ایسے جہاں منع کیا ہے جانے کے، کسی کے گھر جانے کے۔ کون سے 3 وقت؟ فجر بعد، ظہر بعد، عشاء کے بعد۔ ہم جب بھی مہمان بن کے جاتے ہیں عشاء بعد جاتے ہیں، رات کے 2 تک 3 تک بیٹھتے ہیں۔ بھائی یہ غلط طریقہ ہے، قرآن کے پیغامات سے ہٹ کر کے ہم کر رہے ہیں، ایک نیا کلچر ڈیولپ کر رہے ہیں، ہم قرآن کے کلچر کو بھول گئے۔ مانا کہ لوگ ملیں گے اس وقت، لیکن اس کلچر کو ہمیں ختم کرنا ہے۔ 3 وقت ایسے جہاں قرآن نے منع کیا ہے کہ ایسے 3 وقت میں لوگ آرام کرتے ہوں گے، ان کی ضروریات کا ایک مسئلہ ہوتا ہے، آپ ان کے گھروں میں مت جاؤ۔ فجر کے بعد، ظہر بعد اور عشاء کے بعد یہ میزبانی کا وقت نہیں ہے، آرام کرنے کا وقت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے اور بھی باتیں بتائیں اس صورت میں، تو لہٰذا کچھ کہنے سے زیادہ کم سے کم اپنے بچوں کو زندگی میں سورہ نور پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ بچی کو نکاح میں دینے سے پہلے بلوغت میں قدم رکھ دی تو سورہ نور کی تعلیمات انہیں دینا ہے، کیونکہ کالجز کا سسٹم ایسا ہے کہ لوگ غلطی کرتے نہیں، صرف بدنام کر کے جو ہے زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ آج کالجز کا ماحول ویسا ہے، اسی لیے اپنے گھر کی ہر بچی کو، اپنے گھر کے ہر نوجوان کو سورہ نور کی جو بنیادی تعلیمات ہیں ان سے آگہی لانے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر وہ بات پر چلنے کی توفیق دے جس سے ہماری زندگی منور ہو سکتی ہے، جس سے ہماری زندگی میں روشنی آ سکتی ہے۔ اللہ ہمیں ظلمات سے بچائے، تاریکیوں سے بچائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔